سورہ قصص کی آیت نمبر 4 ہے، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ یہ دو جملے ہیں، اب ان پر غور فرمائیں، بڑا خاص قسم کا غور چاہیے یہاں پر۔ اللہ پاک فرماتا ہے، پہلا جملہ، ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون کو زمین میں غلبہ ملا تھا۔ علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلندی، علو، بڑائی، مرتبہ، حکومت، بادشاہی اسے ملی فرعون کو زمین کے اوپر، مصر کا وہ بادشاہ بنا۔ اچھا، اس نے کیا کیا سنیں، وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اس نے اس ملک کے رہنے والے لوگوں کے گروہ بنا دیے۔ کیا بنا دیے؟ گروہ، دھڑے، فرقے، حصے، جماعتیں، یوں لوگوں کو کیا کر دیا؟ ڈیوائیڈ کر دیا، گروہوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ اچھا، اب آگے تیسرا جو جملہ ہے وہ بھی سمجھ لیں، پھر میں ان دونوں کی وضاحت کی طرف آؤں گا۔ بڑا خاص نقطہ ہے یہاں پر۔ اللہ پاک فرماتا ہے یستضعف طائفۃ منہم، وہ کیا کرتا؟ وہ گروہ جو ان میں سے کمزور تھا، وہ اس نے گروہ بھی خود بنائے۔ گروہ بنانے کے بعد اس نے گروہوں کو امیر اور غریب بھی خود کیا، گروہ بھی خود بنائے اور گروہوں کو چھوٹا بڑا بھی خود کیا۔ بعض گروہوں کو امیر بنا دیا، بعض گروہوں کو غریب بنا دیا۔ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، وہ ان سارے گروہوں میں سے کمزور گروہ کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ انہ کان من المفسدین، اور بے شک وہ بہت بڑا فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب اس کے اندر جو ہدایت ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرعون نے اپنی بادشاہی کو مضبوط رکھنے کے لیے، کرسی کو مضبوط رکھنے کے لیے اس نے یہ ایک چال کھیلی، یہ ایک داؤ کھیلا۔ اب اس کا داؤ اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس نے چال یہ کھیلی، اس نے تدبیر یہ کی اپنی کرسی کو مضبوط رکھنے کے لیے کہ اس نے دھڑے بنا دیے، گروہ بنا دیے۔ گروہوں میں سے بعض گروہ مالدار بنا دیے، بعض کمزور غریب بنا دیے۔ پیسے بھی ان کو خود دیتا تھا نا۔ مثال کے طور پر ایک گروہ ہے، اس گروہ کے اندر جو لوگ مزدور ہیں یا وزراء ہیں، جیسے بھی ان کی جو بھی ڈیوٹیز ہیں، جو بھی عہدے ہیں ان کی تنخواہیں بہت زیادہ مقرر کرتا، اور جس کو اس نے غریب کرنا ہوتا ان کی تنخواہیں بہت کم مقرر کرتا۔ تنخواہیں تو اس نے خود ہی دینی ہے۔ بادشاہ سلامت جو ہوا، سلامت تو نہیں، اسے بادشاہ غرق ہی کہنا چاہیے، آخر میں ہوا بھی غرق ہی تھا۔ چلیں، فرعون نے یوں لوگوں کو دھڑوں میں تقسیم کیا اور بعض دھڑوں کو مالدار بنایا، بعض کو کمزور بنایا۔ آج بھی، اس وقت بھی، موجودہ دور میں بھی دنیا کے اندر جتنے سربراہان ہیں ان کی پالیسی فرعون جیسی ہی ہے، الا ماشاءاللہ اکا دکا اچھے بادشاہ بھی ہوتے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں میجورٹی ان کی یہی ہے، وہ بھی اسی فرعون کی پالیسی کو اپناتے ہیں۔ کیسے اپناتے ہیں فرعون کی پالیسی کو؟ وہ کہتے ہیں لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور ان کے اوپر حکومت کرو۔ بھئی اس پالیسی کو آپ سمجھے ہیں کہ ابھی نہیں سمجھے؟ لوگوں کو آپس میں لڑاؤ، لوگوں کے پہلے دھڑے بناؤ، گروہ بناؤ، ان کے حصے بناؤ، بنانے کے بعد ان کو آپس میں لڑاؤ۔ لڑیں گے کیسے؟ بھئی کوئی پاگل تو نہیں ہے نا، ایسے ہی خواہ مخواہ کون لڑ پڑے گا؟ حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ خود بعض دھڑوں کو مالدار بناتی ہیں، بعض کو غریب بناتی ہیں۔ یہ اونچ نیچ کے فرق جان بوجھ کے حکومتوں کی پالیسی کا حصہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بڑے بن جائیں، کچھ چھوٹے ہو جائیں، کچھ امیر بن جائیں، کچھ غریب ہو جائیں، کچھ انتہائی مالدار ہو جائیں، کچھ انتہائی غریب ہو جائیں۔ یہ اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی تو آپ یہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔
ایک طبقہ ہے نا اس کے اوپر ٹیکس تھوڑا رکھیں گے، ایک دوسرا طبقہ ہے اس کے اوپر ٹیکس زیادہ لگا دیں گے. ادھر ٹیکس کم کرو کیونکہ ان کو کیا بنانا ہے امیر، ادھر ٹیکس تن کے رکھو کیونکہ ان کو کیا کرنا ہے غریب. یہاں اس طبقے کے لیے بجلی کا بل یہ ہوگا، اس طبقے کے لیے بجلی کا بل یہ ہوگا. یوں نرخ کم کیے جاتے ہیں، ریٹس اوپر اور نیچے کیے جاتے ہیں تاکہ قوم کے اندر تفریق پیدا ہو. بھائی اگر کسی کے مثال کے طور پر دو بیٹے ہیں، ایک کو پیسے دے رہا ہے ایک کو پیسے نہیں دے رہا، ایک کو جائیداد میں سے حصہ دے رہا ہے ایک کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہا، کیا ہوگا؟ دونوں آپس میں لڑیں گے. نہیں سمجھ آئی اب بھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپس میں کیا کرو، لڑاؤ، تاکہ یہ کبھی ہماری طرف نہ آ سکے، ہماری طرف ان کی توجہ نہ جا سکے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. آپس سے لڑتے رہن، بھڑتے رہن، مردے رہن، دھیانے لگے رہن، آپس سے آرے لگے رہن تے اسی انہاں اتے کی کر دے رہیے، حکومت کر دے رہیے. یہ ہو رہا ہے، اب بھی یہ ہو رہا ہے. اسی جھلے بولے بھالے سیدھے سادے، دماغ ساڈے کام کوئی نہیں کر دے. بھئی پیسہ جیب میں نہیں ہوگا دماغ کہاں کام کرے گا؟ ہم تو صبح و شام اپنی روٹی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بھئی اللہ کرے کدھروں روٹی پوری ہو جائے، اور وہ ہمارے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ حکومت کر رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑا رہے ہیں. اب یہاں پہ کچھ لڑائیاں ہیں سیاسی نوعیت کی، کچھ لڑائیاں ہیں مذہبی نوعیت کی. مثال کے طور پر سنی، وہابی، شیعہ، دیوبندی، یہ لڑائیاں وہ خود لڑائیاں کراتے ہیں، فرقوں کو خود ہوا دیتے ہیں تاکہ فرقوں کو ہوا ملے. انہوں نے ایسے مہرے چھوڑے ہوتے ہیں، مہرے، اللہ کرے تو سمجھ آ جائے، ایسے مہرے چھوڑے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر باقاعدہ طور پر فرقوں کو ہوا دیتے ہیں، فرقہ واریت کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی جو عرفہ ہے، اعلیٰ ہے، برتر ہے، جن سے بڑا فقط خدا ہے اور کوئی بھی بڑا نہیں ہے، انہی کی ذات کے بارے میں ہم آج تک متفق اور متحد نہیں ہو سکے. ثابت کریں جی حضور نور تھے کہ بشر تھے. وہ کہندے نے مولوی آپس سے لڑن تے عوام نہ جانے لائی رکھن، اسی اپنی حکومت کرتے رہیے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مذہبی لڑائیاں باقاعدہ کرائی جاتی ہیں. اسی طرح سیاسی لڑائیاں، سیاسی طور پر بھی لوگوں کو ڈیوائیڈ کر دو، ٹکڑوں میں بانٹ دو، دھڑوں میں بانٹ دو. قوم آپس میں کبھی بھی متفق نہ ہو. بھائی متفق ہو گئے ہمیں لے ڈوبیں گے. ان کو توڑو اور کمزور کرو. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کو کیا کرو؟ ان کو توڑو، ان میں یونٹی پیدا نہ ہو، اتحاد پیدا نہ ہو، اتفاق پیدا نہ ہو. انہیں آپس میں ڈیوائیڈ کرو، دھڑوں میں بانٹو، ان کی طاقت کو توڑ دو، ان کی سٹیبلٹی کو کمزور کرو. یہ جتنا آپس میں دھڑوں کا شکار ہوں گے اتنا کمزور ہوں گے، اور ہم کمزوروں پر کیا کریں گے؟ حکومت. ہماری کرسی پکی رہنی چاہیے. کرسی پکی رکھنے کے لیے اگر انہیں گولیاں بھی چلانی پڑے چلا جاتے ہیں، نہیں ڈرتے گولیوں سے بھی. اس میں کسی ایک حکومت کو نامینیٹ نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ہر حکومت. یہ اللہ نے بیان فرمایا ہے، میں تو سمجھانے کے لیے مثالیں دے رہا ہوں. بیان کس کا ہے بولیے ذرا؟ اللہ کا. کیا بیان کیا ہے؟ پڑھیں ذرا. ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون کو زمین میں کیا ملی؟ حکومت. کیا اس نے کیا؟ جعل اہلھا شیعا، لوگوں کے کیا بنا دیے؟ دھڑے، گروہ، ڈیوائیڈ کر دیا، بانٹ دیا. یہ آپس میں لڑتے رہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھتے رہے. ٹھیک ہے، آج بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہاں جو دھڑے بندیاں ہیں، تیر والے، سائیکل والے، بلے والے، شیر والے، جی، اور پتہ نہیں کرین والے، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری جو بنائی جاتی ہیں یہ اسی لیے بنائی جاتی ہیں. آج ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کا دشمن ہے. اگر میں ایک ملک سے نکل کر اوپر سارے ملکوں کی مجموعی بات کروں تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ امریکہ بھی یہی چاہتا ہے یہ ملک آپس میں ہیں مسلمان ملک، لیکن یہ ملک آپس میں لڑتے رہے. پاکستان انڈیا سے لڑتا رہے، انڈیا پاکستان سے لڑتا رہے. کہتے وہ کیا ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم تو اتفاق چاہتے ہیں، ہم تو صلح چاہتے ہیں، ہم تو امن چاہتے ہیں. یہ لیبل ہے اوپر. امن کا کیا ہے بولے ذرا؟ لیبل. لیبل کو اتارے، نیچے سے کیا نظر آئے گا؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپس میں لڑیں.
یہ رات کا واقعہ، رات کا پاکستان افغانستان کے اوپر اٹیک کر چکا ہے، یہ رات کی خبر ہے، پتہ نہیں کسی کو، آپ جانتے ہوں گے حالات حاضرہ پر آپ کی نظر زیادہ ہے، میرا تو زیادہ وقت اسی میں گزرتا ہے، اڑتی اڑتی کہیں سے بات سن لیتا ہوں تو سن لیتا ہوں۔ جی دونوں ملک کون سے ہیں ذرا بولیے گا؟ مسلمان ملک ہیں، لیکن پیچھے ایک ماسٹر مائنڈ لوگ بیٹھا ہوا ہے، ماسٹر مائنڈ کردار، ماسٹر مائنڈ حکمران، فرعونی حکمران۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ لڑیں، مسلمان ہیں آپس میں، دونوں ملک آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ کمزور ہوں گے۔ اسلحہ بھی وہ خود بنا رہے ہیں، وہ لڑانے والے اسلحہ بھی خود بنا رہے ہیں۔ بھئی لوگ لڑیں گے تو ہمارا اسلحہ بھی بکے گا نا، ساڈا بارود کنے لینا ہے، ساڈے پستول بندوقاں تے ٹینک تے اسلحہ او کنے لینا ہے، اے آپس تے لڑن گے، اسلحہ ساڈے کو لین گے، ساڈا بھی کام چلے گا۔ لو بھائی گولیاں ساڈے کولوں خریدو تاکہ ساڈیاں گولیاں بنانے والیاں فیکٹریاں بھی چلن، تے تسی آپس تے لڑو تے اسی تواڈے تے کی کریے حکومت۔ یہی پالیسی فرعون کی بھی تھی۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، بس میں یہ آیت ذرا مکمل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس نے کیا کیا؟ دھڑے بنائے، اور دھڑوں میں سے ایک دھڑے کو کیا کیا؟ اونچا، اور ایک کو کیا کر دیا؟ نیچا، تاکہ آپس میں لڑیں۔ اور جو کمزور گروہ تھا وہ گروہ کیا، اس کے بارے میں کیا کرتا؟ اس کے جو خواب کا علم جاننے والے لوگ تھے، اس نے اپوائنٹ کیے ہوئے تھے نا اپنے درباری لوگ، جو اسے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، تو اسے تعبیر بتائی گئی کہ تیری سلطنت کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تجھ سے تیرا تخت چھین لے گا، تیری حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ اسے خبر دی گئی، خواب کی تعبیر بتائی گئی۔ اچھا، اس کا عقیدہ یہ تھا، اس کا نظریہ، اس کا ماننا، اس کا فیتھ یہ تھا کہ یہ جو میرے ہیں خواب کا علم بتانے والے، یہ صحیح بتاتے ہیں۔ کہتا کیا تھا؟ یہ ان کی تعبیر بالکل صحیح ہوتی ہے، اس بات پر ایمان رکھتا تھا۔ اب ایمان اس بات پر ہے کہ وہ تعبیر بالکل صحیح بتا رہے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کمزور گروہ کے، وہ کمزور گروہ بنی اسرائیل تھا، بنی اسرائیل کے ہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ بچہ نہ بڑا ہو سکے اور نہ مجھ سے میرا تخت چھین سکے۔ مقصد کیا تھا؟ تخت کو بچانا، مقصد ایک ہی تھا نا، تخت میرا سلامت رہے۔ لوگ قتل ہوتے ہیں تو ہو جائے، بچوں کا قتل عام ہوتا ہے تو ہو جائے، اسے انسانی جان کی کوئی پرواہ نہیں، پرواہ ہے تو اپنی کرسی کی پرواہ ہے، یہ بچنی چاہیے، قتل عام ہوتا ہے، ہو جائے۔ اس نے کہا بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہو فی الفور مجھے رپورٹ کی جائے، اسی وقت وہ قتل کے آرڈر جاری کر دیتا۔ یوں بچوں کا قتل عام ہوتا رہا۔ اب یہاں بات بڑی باریک ہے، ہم لوگ آنکھیں بند کر کے آگے نکل جاتے ہیں نا، واقعہ بڑا سمجھنے والا ہے۔ یہاں ایک باریک سا پوائنٹ ہے، اگر وہ مانتا تھا، اور وہ مانتا تھا کہ یہ جو میرے خواب کا علم بتانے والے لوگ ہیں یہ کیا ہیں؟ سچے ہیں، تو اسے پھر مان جانا چاہیے تھا کہ میرا تخت نہیں بچے گا، کیونکہ وہ بچہ پیدا ہوگا، مجھ سے میرا تخت چھینے گا اور میری بادشاہی ختم ہو جائے گی۔ اسے مان جانا چاہیے تھا اور بچوں کا قتل عام نہیں کرانا چاہیے تھا، مگر نہیں، وہ بھی ڈٹا ہوا تھا اس بات پہ، خواب میری ہے تو سچی، ہونا تو ایسا ہی ہے، یہ سچ ہے کہ مجھ سے تخت چھین لیا جائے گا، پر اس سچ کو میں پھر بھی جھوٹ میں بدل دوں گا۔ نہیں سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ مثال دیتا ہوں اس کی، مثلاً ہمیں پتہ ہے کہ دودھ میں ملاوٹ کرنے والا جہنم میں جائے گا، سود کھانے والا جہنم میں جائے گا، بے نمازی جہنم میں جائے گا، قتل کرنے والا جہنم میں جائے گا، ہمیں پتہ ہے، پر ہم پھر بھی کہتے ہیں اس سچ کو ہم کیا کر دیں گے؟ غلط، قتل کر کے بھی اسی جنت وچ جاواں گے، نماز نہ پڑھ کے بھی اسی جنت وچ جاواں گے، دودھ وچ پانی یا پانی وچ دودھ پا کے بھی اسی جنت وچ جاواں گے۔ جیسے وہ فرعون کا ذہن تھا وہی ذہن آج ہمارا بھی ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ فرعون کہتا تھا مجھ سے تخت چھینا جائے گا، پر میں کیا کروں گا؟ ہے تو بات تو سچی ہے، مگر اسی سچ کو میں کیا ثابت کر دوں گا؟ غلط۔
ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੌਣ ਲਾ ਦਿਓ, گردن کٹ دیو, قتل کر دیو. قتل کرتا رہا, ہزاروں بچے قتل ہو گئے, مگر قدرت کھڑی مسکرا رہی تھی. قدرت آواز دے رہی تھی, فرعون تو کرا قتل, تو بچوں کا قتل عام کرا, پر میں تجھے بتانا چاہتا ہوں بادشاہ تو نہیں ہے, بادشاہ میں ہوں. تو ایک بچے کو قتل کرانے کے لیے ہزاروں قتل کرے گا, ایک کو قتل کرانے کے لیے ہزاروں قتل کرے گا, میں اسی بچے کو تیری گود میں پالوں گا, تیری گود میں کھیلے گا, پلے گا, بڑھے گا, جوان ہوگا, اور یہ بات سچی ہوگی کہ تجھ سے تخت چھینا جائے گا, کیونکہ بادشاہی تیری پکی نہیں ہے, بادشاہی میری پکی ہے. وما علینا الا البلاغ.